کون مانے گا اسے امام زمانہ؟ اللہ بھی کہے تو کوئی نہیں مانے گا. کہ جب سے ہے مثل اعلیٰ کا وجود ضروری. پھر بحث کریں گے جناب، پھر بحث کریں گے. مثل اعلیٰ کا وجود ضروری. تو مثل ہوتا ہے صفات میں. اب مثل کی تعریف ذرا یہ بھی ہو جائے. مثل کسے؟ جزاک اللہ. کیا کہنے؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ خدا کے لیے یہ اللہ نہیں ہے. کیا کہنے؟ ان کے بغیر اللہ کا کوئی کمال، کوئی صفات ظاہر ہو ہی نہیں. تو مثل جو ہوتا ہے یہ ذات میں ہوتا ہے، مثل صفات میں. اب مثل کی تعریف یہ ہے، توجہ فرمائیں، یہ ذہن میں رکھنا ہے میرے بھائی، ہاتھ باندھ کے. مثل کہتے ہیں مثل. آپ اس میں جا کے دیکھیں لغات میں، اس وقت کوئی لغات آپ کے پاس، یا آپ دوسرے عربی کی دیکھ لیں، اردو کی دیکھ لیں، جو بھی ڈکشنری سے دیکھ لیں. مثل کہتے ہیں ایک موجود کا دوسرے موجود کے ساتھ، میں ترجمہ کر رہا ہوں، ایک موجود کا دوسرے موجود کے ساتھ صفات میں مشابہ ہونا مثل اعلیٰ ہے. اور نہیں فرما رہے صحیح. ایک وجود کا، یہ بات سمجھ آئی میرے بابا؟ ایک موجود کا دوسرے موجود کے ساتھ صفات میں مشابہ ہونا. ایک ہے مثل اعلیٰ ہے یہ توحید کی. تو پھر یہ صفات نبیوں کی صفات کے مشابہ نہیں ہوں گے. یہ رسولوں کی صفات کے مشابہ نہیں ہوں گے. جملہ کہوں، فرشتوں کی صفات کے مشابہ نہیں ہوں گے. توحید کی صفات کے مشابہ ہوں گے. کمال توحید کا ہوگا، ظاہر ان سے ہوگا. مظہر یہ ہوں، مظہر یاد رکھے بابا، مظہر جائے ظہور یہ ہوں گے. یہی تو اللہ کے کمال کی مجبوری تھی، نقص کی نہیں، کہ وہ خود آ کے ظاہر ہو سکتا نہیں تھا. اگر خود آئے اللہ نہیں رہتا. کہ کمال کی مجبوری ہے، نقص کی مجبوری نہیں. اسے کمال مانے ہے، کمال مانے ہے کہ وہ خود آ کے اپنے کمال کو ظاہر کرے. اگر خود آ کے مظہر بنے محل حوادث ہو جائے گا، اللہ نہیں رہتا. اسے اپنا اللہ بھی تو رہنا ہے. معلومہ جو اللہ کو اللہ رکھے وہی آل محمد ہے. یہ اللہ مثل اعلیٰ ہے، ایک موجود کا. پھر تاکہ ذہن میں بات رہے، ایک موجود کا. دیکھیں جناب، وہ ذات ہے، یہ وجود ہے. وہ واجب الوجود ہے، یہ وجود ہے. میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں. وہ ذات ہے، یہ وجود ہے. جو وجود ہو کے ذات کے برابر ہو انہیں عالم. وہ کیا ہے؟
ذات سلامت رہی ہے، وہ تو ہستی ہے، ذات ہے، کمال ہے، عقلوں میں نہیں آتا، ادراک میں نہیں آتا، علم میں نہیں آتا، احساس میں نہیں آتا، عقل میں نہیں آتا، کسی شے میں نہیں آتا۔ سارا نظام انہی کے ذریعے تو کیا، جو کچھ ہے یہی، جو کچھ ہے یہی، جو کچھ یہ کہیں گے وہی اللہ ہے۔ کیا جی؟ اچھا ایک جملہ کہوں، اللہ نے کیا کہا کہ میں زندہ کرنے والا ہوں، ابتدا کرنے والا ہوں اور ان کو دوبارہ اٹھاؤں گا۔ یار یہ تصور کریں، جو یہ کہے اللہ سے اے اللہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے، جو صفت محیی کو مشاہدتاً دیکھنا چاہے وہ توحید کیا سمجھائے گا؟ جناب ابراہیم کیا سمجھائیں گے اللہ کیا ہوتا ہے؟ جو صفت محیی زندہ کیسے، جناب ابراہیم نے کیا کہا؟ رب آرنی کیف تحیی الموتى، کیسے زندہ کرتا ہے؟ جو صفت محیی، محیی معنی زندہ کرنا، جو زندہ کرنے والی صفت اللہ سے مشاہدتاً دیکھنا چاہتا ہے تو توحید کو کیا سمجھائے؟ یہ جد الانبیاء کی یہ بات ہو رہی ہے، خلیل بھی ہے، نبی بھی ہے، رسول بھی ہے، اولو العزم بھی ہے، سارا کچھ ہے۔ جو صرف صفت محیی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے وہ توحید کیا سمجھائے؟ توحید کتنا بیان فرمائیے؟ جناب ابراہیم کتنی توحید بیان کریں؟ نہیں سرکار، میں کیا کہہ رہا ہوں، ایک صفت، ایک، باقی تو دور کی بات ہے۔ اللہ نے کہا اچھا 4 پرندے لے لو اور ان کو ذبح کرو اور پھر ان کی چونچ پکڑو، آ جائیں گے۔ عملاً جب دیکھا، ہاں اچھا تو عزیز بھی حکیم بھی ہے۔ میرے چھٹے امام سے ایک شخص نے کہا یونس نے، چلو بات آئی، مولا وہ ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندے جو تھے وہ کون کون سے پرندے تھے جن کو ذبح کر کے دوبارہ زندہ کیا تھا؟ امام نے فرمایا وہ ان پرندوں کے نام سننا چاہتا ہے یا زندہ دیکھنا چاہتا ہے؟ یہ ہے مثل اعلی۔ ہاں سرکار نے فرمایا ان کے نام سننا چاہتا ہے یا زندہ بھی دیکھنا چاہتا ہے؟ زندہ دیکھنا چاہتا ہے۔ فرمایا مور سے اشارہ کیا، کوے سے اشارہ کیا اور کبوتر سے اشارہ کیا، حمامہ سے کیا۔ فرمایا 4 پرندے سے، 4 تھے، میری نظر میں 4 7 ہیں تو ہاں 4 کان بھی ہمارے ہوتے ہیں یار، ہاں کہیں گے اس نے بھی 4۔ اب جناب یہ ہوا کہ 4 پہ نہیں بحث کرتے، ٹھیک ہے۔ اچھا اب یہ ہوا کہ لے فرمایا ان کو ذبح پروں سمیت ذبح کر کے قیمہ کرتے، جناب یونس بن زبیان نے قیمہ کر دیا، بالکل مخلوط کر کے۔ فرمایا امام نے یونس اپنی حد سماعت سے دور جا کے رکھو، بہت بڑی بات معلوم ہوتا ہے، مومن کی حد سماعت ہوتی ہے، امام کی حد سماعت جہاں جی چاہے جا کے رکھو۔ اب ظاہر ہے کہ وہ تو آخر تھا ہی، اس نے جہاں چاہا وہاں جا کے رکھا۔ سرکار نے مور کو پکڑا، مور کو بس اشارہ فرمایا جہاں